مزاحیہ فنکاروں کی بات کریں تو اس فہرست میں ہمیں چارلی چیپلن کا نام سب سے اوپر ملتا ہے، کیونکہ یہ فلم انڈسٹری کا ایسا شاہکار تھا جس نے بغیر بولے ایسی فنکاری کر دکھائی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ دوسروں کو ہنسانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، کیونکہ کسی کو رلایا تو بہت آسانی سے جا سکتا ہے، مگر دوسروں کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیرنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا آج بھی چارلی کو اس مخصوص انداز کی وجہ سے کامیڈی کا بادشاہ مانتی ہے۔ دوستو، چارلی چیپلن کا پورا نام سر چارلس اسپینسر تھا، جو 16 اپریل 1899 کو لندن میں پیدا ہوا۔ چارلی ابھی بچپن میں ہی تھا کہ اس کے والدین میں علیحدگی ہو گئی۔ کیونکہ چارلی کا باپ شراب پیتا تھا، اس لیے اس کی ماں نے اپنے شوہر سے تعلق ختم کر لیا۔ اس لیے چارلی کی یادداشت میں اس کے باپ کے حوالے سے کوئی یاد نہیں تھی۔ اس کی ماں تھیٹر کی مقبول اداکارہ تھی اور وہ اپنے کام کا اچھا معاوضہ لیا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن کا 3.5 سال کا دورانیہ نہایت خوشگوار گزرا۔ چارلی چیپلن بچپن سے ہی بہت حساس تھا۔ اس کی والدہ نے جب طبیعت کی خرابی کی وجہ سے کام کرنا چھوڑ دیا، تب زندگی ان کے لیے آزمائش بن گئی۔ 3 سال کی عمر میں ہی چارلی نے مصائب اور تکالیف کا سامنا کرنا شروع کر دیا۔ پھر چارلی کی ماں نے ایک پسماندہ علاقے میں سلائی کا کام شروع کر دیا اور وہ ایک لمبے سے پسماندہ کمرے میں بطور کرایہ دار زندگی بسر کرنے لگی۔ چارلی اس کم عمری میں بڑے بڑے شراب خانوں کے باہر کھڑا رہتا تھا، جہاں بڑے بڑے پروڈیوسر آتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ چارلی چیپلن نے کہا تھا اسے بارش اس لیے بھی پسند ہے کہ بارش کے دوران بہتے آنسو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اس دردناک فقرے کے پیچھے کہانی یہ تھی کہ ایک وقت تھا جب چارلی چیپلن پھٹے ہوئے جوتوں میں پھرا کرتا تھا۔ ایسے میں اسے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، لیکن اس وقت اس لڑکی نے چارلی کے پھٹے ہوئے جوتوں کی وجہ سے اس کی محبت ٹھکرا دی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ چارلی نے بارش میں بہتے آنسوؤں سے ہنسی بنانا سیکھ لیا، اور پھر اس طرح چارلی کی فلمیں دنیا بھر میں بکنے لگیں۔ وہ جن کے پاؤں میں پھٹے جوتے نہیں ہوتے تھے، وہ جنہیں بارش میں رونے کا فن نہیں آتا تھا، وہ سب چارلی کی ہنسی خریدنے لگے تھے۔ یہاں تک کہ ہزاروں خوبصورت لڑکیاں چارلی پہ جان نچھاور کرنے لگیں۔ چارلی نے اس تمام عرصے میں 4 شادیاں بھی کر لیں۔ چارلی کی پہلی شادی 1918 میں فیلڈ ہیرس کے ساتھ ہوئی، جس کی عمر صرف 16 سال تھی، جبکہ چارلی کی عمر 29 سال تھی، مگر یہ صرف 2 سال تک قائم رہی اور اسے فلم پروڈیوسر نے ایک معاہدے کے تحت اس کے بعد امریکہ سائن کر لیا۔ اس لیے معاہدے کی روح سے چارلی کو ہر ہفتے $150 ملنے لگے۔ اس کے بعد 1914 میں چارلی نے ایک اور کمپنی جوائن کی جو اسے ہر ہفتے $250 دیتی تھی۔ چارلی کی پہلی فلم فیک آلیو تھی، جس نے اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیے اور اس کے مداحوں کی تعداد دن بہ دن بڑھتی گئی۔ 3 سال کے بعد چارلی نے اس کمپنی کو بھی خیر باد کہہ دیا اور میوچل کمپنی سے وابستہ ہو گیا، جو اسے ایک سال کے $670,000 ادا کرتی تھی۔ مختصر یہ کہ 1918 تک وہ دنیا کی جانی مانی شخصیت بن گیا اور اس کے لیے لوگ اپنی جمع پونجی خرچ کرنے کو تیار تھے۔ اپنی زندگی کے آخری ایام اس نے سوئٹزرلینڈ میں جنیوا کے کنارے گزارے، اور پھر 25 دسمبر کو پوری دنیا میں موجود مسیح برادری جب کرسمس کی خوشیاں منا رہی تھی، تب بدقسمتی سے اسی دن اسے عظیم فنکار کا بلاوا آ گیا۔ کرسمس کے موقع پر جب چارلی چیپلن کے بستر مرگ کے قریب بیٹھے پادری نے اسے حوصلہ دیا اور کہا، خداوند آپ کی روح پر رحم فرمائے، تو اس پر چیپلن نے جواب دیا، جو اس کے آخری الفاظ بھی تھے، کیوں نہیں، یہ روح اسی کی تو ہے۔ 1977 میں کرسمس کے موقع پر چارلی کی موت نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور دنیا بھر میں کرسمس کی خوشی غم میں تبدیل ہو گئی۔ چارلی کو کروسیس سرویوی نامی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ابھی چارلی چیپلن کو گزرے
3 माह हुए थे और चार्ली चैपलिन के गुजरने का गम अभी ताज़ा ही था कि उन्हें एक और नाकाबिले बर्दाश्त खबर का सामना करना पड़ा। और वो खबर ये थी कि 1 मार्च 1978 को स्विट्ज़रलैंड में जेनेवा के मुकाम पर अगवा की एक वारदात अमल में आई। 2 अगवाकारों ने, जो बेरोज़गार थे, उन्होंने एक मंसूबे के तहत एक लाश चुरा ली थी। और दोस्तों, वो लाश चार्ली चैपलिन की थी। अगवाकारों ने चार्ली के घर वालों से रकम हथियाने के लिए लाश चुराई थी। उसके बदले में उन्होंने 6 लाख स्विस फ्रैंक तलब किए थे। ये सूरत हाल इतनी मुज़क्कर खेज़ थी जो चार्ली की फ़िल्म का हिस्सा महसूस हो रही थी। पुलिस की मुसलसल कोशिशों से ये साजिश नाकाम हुई। चार्ली चैपलिन को 11 हफ्तों के बाद झील जेनेवा के करीब से बरामद कर लिया गया और मुजरमों को भी अगवा कर लिया गया और फिर चार्ली चैपलिन की लाश को दूसरी जगह गहरी कब्र में दफना दिया गया, जबकि कब्र पर 6 फीट मोटी कंक्रीट की तह डाल दी गई ताकि मुस्तकबिल में दोबारा कोई ऐसी कोशिश ना करे। ये भी कहा जाता है कि चार्ली की लाश अगवा करने वाले उसके अपने करीबी रिश्तेदार थे, जो हमेशा उसे गुर्बत के आलम में देखना चाहते थे। लेकिन जब वो एक नामवर फनकार बन गया तो ये बात उनसे बर्दाश्त ना हुई। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियो से आगाह रहने के लिए देखते रहिए स्मार्ट न्यूज़।